اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا رانا ظفر اقبال ظفر۔ حویلی لکھا کے مسائل میں میرے شہر حویلی لکھا کے باشعور اور باوقار مکینوں ویلکم، خوش آمدید۔ آج میں کوئی نئی بات لے کر حاضر نہیں ہوا، بلکہ میونسپل کمیٹی حویلی لکھا کی انتظامیہ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور ماضی میں کی گئی ویڈیوز کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی ان کے متعلق ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں عوامی مسائل میں میں نے آپ کی مدد سے پرانا لاری اڈا، اجرا روڈ، ریلوے روڈ کی تجاوزات اور وہ بھی جو تیزی سے بڑھ رہی ہیں ان کی توجہ اس طرف دلائی تھی۔ غیر قانونی بس سٹینڈ کے متعلق عرض کیا تھا، نیز سڑک کے درمیان جو کٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو قبضے کیے ہوئے ہیں بس سٹینڈ مالکان نے، بس سٹینڈ اڈا والوں نے اور دیگر لوگوں نے ان کے بارے میں گزارش کی تھی۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہوا بھائی، کیا آپ نے کوئی کارروائی کی؟ کیا عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی؟ کیا کوئی عملی طور پر ایکشن لیا گیا؟ کیا تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے کوئی زبردست پلاننگ کی گئی؟ کیا ایسا کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسی جرات نہ کر سکے؟ کیا ایسا کچھ کیا گیا؟ تو جناب جواب ملتا ہے نہیں، صرف ٹھینگا دکھایا گیا۔ دکھانے کے لیے ماضی کی طرح تھوڑا بہت شور کیا گیا، پھر کام جو کا تو ہی چل رہا ہے۔ جن کے بچے ڈی پی ایس سکول میں پڑھتے ہیں، زیر تعلیم ہیں، وہ صبح اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور چھٹی کے ٹائم لینے جاتے ہیں، یا جن کی بچیاں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 میں پڑھتی ہیں اور وہ بچیاں کو چھوڑنے کے لیے اور لینے کے لیے جاتے ہیں، جن کا گزر جامع مسجد چوک سے ہوتا ہے، جو لوگ مزار منور شہید کے قریب سے گزرتے ہیں، اس سڑک سے، اس روڈ سے گزرتے ہیں، بھائی ان سے پوچھو کہ پریشانی کیا ہے۔ یا اس دوران اگر کوئی بندہ ایمرجنسی کی صورت میں اپنا مریض لا رہا ہوتا ہے جو راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے، ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانی کیا ہے اور تمہارے ساتھ یہ انتظامیہ کیا سلوک کر رہی ہے۔ تو جناب مین گیٹ ڈی پی ایس پر رکشہ سٹینڈ بنا ہوا ہے، ایڈیشنل طور پر 7 بسیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور جناب ہر وقت والدین کو، میں بھی والد ہوں، میری بھی اولاد ہے، بطور والد اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے، اپنے بچے کے لیے بڑی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہ بچہ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے یار کہ وہ کس تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس بے ہنگم حالات میں جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہے یا صبح کے ٹائم، جس طرح آج کل دور چل رہا ہے کہ بچے اٹھائے جا رہے ہیں یا یہ باویلا ہے کہ اغوا کار پھر رہے ہیں، ایسے حالات میں وہاں جس طرح کا رش لگا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہر بچے کو اس کے والدین کی گود میں اللہ تعالیٰ تاحیات حفاظت سے رکھے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کنوینس بھی ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے تاکہ وہ جلدی سے فرار بھی ہونے کا اسے موقع میسر آ سکے۔ تو یہ اس قسم کی ضلالت سے نہ جانے ہمیں نجات کب ملے گی، کون دلائے گا، کون سنے گا؟ رکشہ سٹینڈ والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، بات یہ تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے جناب سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بات کرتے چلیں کہ رکشہ سٹینڈ والوں سے روزانہ
کی بنیاد پر پرچی فیس تو وصول کی جاتی ہے. کئی دفعہ ویڈیو ایسی بھی آتی ہے جہاں پر بیچاروں کو بے عزت بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جناب اصولی طور پر وہ پرچی فیس اتنی ہے، رکشے اتنے ہیں ہمارے شہر میں لوڈر اور دوسرے، کہ کم از کم 10,000 سے زائد 12,000 تک تقریباً کم از کم گورنمنٹ کے خزانہ میں وہ پیسے جمع ہونے چاہیے، جن کی وصولی کے لیے 3 سے 4 بندے یا 2 سے 3 بندے سرکاری ملازمین جو تنخواہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں وہ بھی ڈپیوٹ ہوتے ہیں. اگر ان کی تنخواہ لگائیں تو جناب وہ کہاں سے کہاں تک کام چلا جاتا ہے. جب ان سے ہم پرچی فیس وصول کرتے ہیں تو پھر ان رکشہ والوں کو، ان لوگوں کو بھائی رکشہ سٹینڈ کیوں بنا کر نہیں دیتے؟ ان کو رکشے کھڑے کرنے کے لیے کوئی جگہ کیوں نہیں دیتے؟ جناب یہ تو تھی تجاوزات کے حوالے سے گزارشات. یہی حال اجرا روڈ کا ہے، یہی حال ریلوے روڈ کا ہے. تو دوسری عرض یہ کرنا تھی کہ انتہائی اہم مسئلے کی طرف میں نے پچھلی ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ گول مسجد کی طرف جو گلی جاتی ہے، جیسے جناب ہاشم وٹو والی گلی کہتے ہیں، وہاں جو مین پہ دکانیں ہیں اور مکانات ہیں اور وہاں کے مکین جو ہیں وہ اتنی ذہنی کرم میں مبتلا ہیں، وہ اپنی پراپرٹی کو ملبے کا ڈھیر بنتے مبینہ طور پر دیکھ رہے ہیں. ان کا الزام ہے کہ سرکاری کھال جو بنایا گیا تھا، جس کے نکاسی کا میرا خیال ہے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، نہ ہی اسے بنے کتنے سال ہو گئے، ان کی صفائی کی گئی ہے. تو بھائی جب نکاسی کا بھی کوئی رستہ نہیں ہے اور اس کی صفائی بھی نہیں کی جاتی تو وہ پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے نا کہیں سے کہیں. دریاؤں کے آگے بند تو نہیں باندھا جا سکتا، تو پانی تو پھر اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو بھائی وہ جو پانی وہاں سے رسنے والا ہے یا نکلنے والا ہے، ان کا الزام ہے کہ لوگوں ہمارے گھروں میں، دکانوں کی بنیادوں میں داخل ہو رہا ہے، جس کی میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی کہ جناب وہاں دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور چھتیں بھی دکھائی کہ کس طرح وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، اور اندر دکانات کے اندر سے کس طرح چھتوں کا حال ہو چکا ہے. اور اتنے قیمتی بلڈنگ جو ہیں ان کا جانی و مالی نقصان کا مبینہ طور پر اندیشہ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو تکلیف دہ بات ہے کہ وہاں سے جو پانی ہے، جو پمپ لگانا چاہتا ہے، جس سے وہاں سے پانی نکل رہا ہے، اس بدبودار پانی ہے، اور ان کا الزام ہے کہ وہ سیوریج کا پانی ہے. تو یہ انتہائی اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے، انسانی جانوں کا بھی ہے، انسانی صحت کا بھی ہے. تو کیا جناب ان کی طرف کوئی گیا؟ وہاں کا کسی شخصیت نے معائنہ کرنا پسند کیا؟ وہاں جا کر کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی آپ کا یہ الزام ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا کسی نے وزٹ نہیں کیا ہوگا؟ کسی نے کسی کو سننا پسند نہیں کیا ہوگا؟ اگر اس بارے میں ہم پوچھیں تو جواب ملے گا نہیں. کتنے شرم کی بات ہے. وہ ادارے جو میرے اور آپ کے ہیں، وہ ادارے جن میں تشریف فرما سوٹڈ بوٹڈ سرکاری ملازمین کو تنخواہ ہمارے خون پسینہ کی کمائی سے دی جاتی ہے، وہ صرف دیہڑیاں سیدھی کرنے تشریف لاتے ہیں. عوام کی پریشانی سے ان کا کیا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ پچھلے دنوں ایک گزارش کسی دوست نے کی تھی کہ محلہ بوڑھے بانے گلی عشق والی ہے، تو وہاں پہ تھڑیوں کی بھرمار ہے. وہاں پہ جناب جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس نے اپنی مرضی سے گلی میں مٹی ڈلوائی ہوئی ہے، اور جو غریب آدمی ہے، جو مزدور آدمی ہے، جو وہاں اس گلی میں رہتا ہے، وہ بیچارہ نہ تو وہاں سے گزر سکتا، کیونکہ سب نے جو طاقتور ہیں انہوں نے تھڑے بھی اپنی مرضی سے، تھڑیاں بھی اپنی مرضی سے بنا رکھی ہیں، اور لیول بھی اپنی مرضی سے کر رکھا ہے. تو جناب غریب آدمی جو طاقت نہیں رکھتے
ان کا نہ صرف گزرنا محال ہے، جینا بھی محال ہو چکا ہے۔ اگر بارش آ جائے تو جو طاقت والوں جنہوں نے اپنی مرضی سے وہاں کا لیول کیا ہوا ہے وہ تو بچ جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جناب سیلاب آ جاتا ہے، پانی کا سیلاب، اس طرح لگتا ہے جیسے کسی دریا کا بند کھول دیا گیا ہو۔ تو یہ کس نے کرنا تھا؟ اس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں سے تھڑے بھی ختم کر دیے گئے ہیں اور لیول بھی گلی کا درست ہو چکا ہے۔ تو یہ جھوٹ تھا جناب، غلطی سے میرا گزر بھی وہیں سے ہوا۔ میں کل گیا تو شرم آئی ان دوستوں پر جنہوں نے جھوٹ بولا، شرم آئی مجھے یہ دیکھ کر کہ اس گلی کے رہنے والے غریبوں کو جینے کا بھی حق نہیں۔ وہ بھائی جتنی آپ کی جگہ ہے آپ اتنی میں رہیں، تھڑے بنا کر اور اپنی مرضی کا لیول کر کے آپ دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ پہاڑیاں بنائی گئی، اس طرح لگتا تھا جس طرح ہم حویلی سے دیپال پور جا رہے ہو، اس طرح کے وہاں پہ جناب پہاڑیاں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ کس نے کرنا ہے جناب؟ یہ میں نے کرنا ہے۔ آپ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں عوام کو پریشانیوں میں مبتلا کر رکھا ہے؟ بھائی یہ کرنا چاہیے، یہ زیادتی ہے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اس غیور عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا سپورٹر وہی غریب آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ دن رات زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اب کیا کہوں کسی سے، کہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ایک ہی وعدہ کر سکتا ہوں، ایک آپ لوگوں سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک دم میں دم ہے، میں تو بولتا رہوں گا۔ مقامی لیول سے لے کر ضلع انتظامیہ تک آپ چلے جائیں، ڈپٹی کمشنر آفس سے لے کر آپ مقامی میونسپل کمیٹی آفس تک تشریف لے آئیں، غریب کی بات سننے والا کوئی نہیں، عوام کی بات سننے والا کوئی نہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی لٹتا ہے تو لٹے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو رہے۔ تو پھر یہ ادارے کس لیے ہیں؟ پھر یہاں پہ بیٹھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ظلم و زیادتی کرنی ہے تو بھائی اس عوام کے ساتھ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوتی رہیں گی۔ پھر عوام جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلے کرنے شروع کر دے تو پھر بھی پھر یہ کوئی بات ٹھیک نہیں رہے گی۔ اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے جناب ڈسٹرکٹ انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، اگر یہاں پہ آپ دیکھیں نا کبھی وزٹ ہوتا ہے جناب تحصیل انتظامیہ کا اور ڈسٹرکٹ، تو جناب کیا وی آئی پی کام کیے جاتے ہیں اور ان کو جناب پروٹوکول دے کر یہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے اور وہ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو میرا آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سے، آپ کی محبت سے بولتا رہوں گا، آپ کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ نشاندہی کرنا میرا فرض ہے، سچائی بیان کرنا میرا فرض ہے، حقائق سے پردہ اٹھانا میرا فرض ہے۔ وہ انشاءاللہ تب تک ہی ممکن ہو سکے گا جب تک آپ کی محبت میرے ساتھ رہے گی، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہے، یہ میں کرتا رہوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی حویلی لکھا کیا کرتی ہے، یہ ہم یاد کروا رہے ہیں ان کو کہ یہ آپ کا فرض ہے، اس کی ادائیگی کیجیے، خدا را ادائیگی کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔